بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ قالوا وہ کہنے لگے، انا بے شک ہم، تطیرنا منحوس پاتے ہیں ہم، بکم تمہیں، بے شک ہم تمہیں منحوس پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تطیرنا کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے جس کا معنی نحوست ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی، ہم جو پیچھے پڑھتے آئے ہیں اس میں بات ہو رہی تھی سورہ یاسین میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اصحاب القریہ یعنی بستی والوں کی طرف جو ہے رسول بھیجے تھے، اور بستی والوں کا کیا کہنا تھا۔ تو اب پہلی بات جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جھٹلایا تھا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ اب یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں منحوس پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی نحوست ہمیں تمہارے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ قالو وہ کہنے لگے، انا بے شک ہم تطیرنا منحوس پاتے ہیں بکم تمہیں، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، منحوس پاتے ہیں، یا ہمیں جو ہے وہ نحوست نظر آ رہی ہے تم سے۔ لائن لام زبر لا کا مطلب ضرور، ان اگر لم نہیں، ضرور اگر نہیں، تنتہو تم لوگ باز آئے، تم لوگ، میں نے اس لیے بولا تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ یہاں 3 رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ اصحاب القریہ پہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ لا علم اگر نہیں، ضرور اگر نہیں، تنتہو تم باز آئے، لنرجمنکم، اب لام زبر لا کا مطلب پھر وہی ہو گیا ضرور، نون زبر نا کا مطلب ہم ہے، اور پیچھے رہ گیا رجم، رجم رجمی، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا، سنسار کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے کم کا مطلب تمہیں۔ ٹھیک ہے، نون جو ہے درمیان میں رجم کے بعد نون، یہ جمع کی علامت ہے۔ لنرجمنکم ضرور ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ ولا یمسنکم، وا اور لا ضرور، یمسنکم مس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، چھونا، پہنچنا۔ یمسنکم ضرور تمہیں پہنچے گا، منا ہم سے، عذاب عذاب، علیم دردناک۔ قالوا انا تطیرنا بکم وہ کہنے لگے، بے شک ہمیں تمہیں منحوس پاتے ہیں۔ لئن لم تنتہوا ضرور اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم تو ضرور ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ ولا یمسنکم منا عذاب علیم، یا تمہیں ضرور ہم سے کوئی تکلیف دہ عذاب پہنچے گا، یعنی ہم تمہیں تکلیف دیں گے۔ ٹھیک ہے، اذیت تمہیں ملے گی ہماری طرف سے۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ قالو وہ کہنے لگے، طائرکم تمہاری منحوست، تمہاری نحوست، معکم تمہارے ساتھ، یعنی جو پیچھے ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمہیں منحوس پاتے ہیں، تو رسولوں نے یہ جواب دیا ان کو، قالو سے مراد رسول ہے۔ رسولوں نے کہا، طائرکم معکم تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، آئین کیا اگر ذکرتم ہم تمہیں نصیحت کریں، ہم سوری نہیں، ذکرتم تمہیں نصیحت کی جائے، یعنی کیا تمہیں اگر نصیحت کی جائے تو اس کے بدلے میں تم ہمیں منحوس پاتے ہو، تمہاری نحوست تمہارے پاس ہی۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ قالو وہ کہنے لگے، طائرکم تمہاری نحوست، معکم تمہارے ساتھ ہی، آئین ذکرتم اگر تم نصیحت کیے جاؤ۔ ٹھیک ہے، اگر تم نصیحت کیے جاؤ تو اس کے بدلے میں جو تم نحوست پاتے ہو وہ تمہارے پاس ہی ہے، تمہارے ساتھ رہے۔ بلکہ انتم تم ہو، قومن ایسی قوم، مسرفون جو حد سے بڑی ہوئی ہے۔ مسرفون اسراف لفظ جو ہے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اسراف ہم اصل میں فضول خرچی کے معنوں میں لے جاتے ہیں،
کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ یہ فضول خرچی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ادروائز اسراف یا صرفہ اس کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا. ٹھیک ہے، کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھ جانا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے پھر یہ کہا بل انتم، بلکہ تم قوم ہو مسرفون، حد سے بڑی ہوئی، بلکہ تم تو حد سے بڑی ہوئی قوم ہو. تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اس کے بدلے میں نحوست پاتے ہو ہم سے، تو تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑی ہوئی قوم ہو. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء اور آئے، من اقصى کنارے سے، دور کے کنارے سے، مدینہ شہر کے پرلے کنارے سے، شہر کی دوسری طرف سے آیا، رجلون ایک آدمی آیا. اب دیکھیں پیچھے جو باتیں ہو رہی تھی مرسلون کی تھی، بھیجے ہوئے رسول. ٹھیک ہے، اب یہاں عام یعنی یہ کہہ لیں کہ عوام میں سے ایک نیک دل انسان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہر کے دوسرے کنارے سے جو ہے وہ آدمی آیا، دور سے ایک آدمی آیا، یہ دوڑتا ہوا. سعی کا لفظ دیکھیں اس میں پوشیدہ ہے. ہم حج کے دوران میں سعی کرتے ہیں، تو سعی کا معنی لفظی جو ہے وہ کوشش کرنا ہے، اور یہ اس کا معنی دوڑنا بھی آتا ہے. تو یہاں دوڑتا ہوا ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے، شہر کے دوسرے کنارے سے آدمی دوڑتا ہوا ہے. قالا کہنے لگا یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا پیروی کرو، مرسلین ان بھیجے ہوئوں کی، یہ بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کرو. اب دیکھیں یہ سورہ یاسین جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی 20 آیت تک جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس میں یہ پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم پر جو ہے وہ رسول بھیجے. 2 تھے پہلے، پھر تیسرے سے تقویت بخشی، انہوں نے تینوں کو جھٹلایا، یعنی تین لوگ ان کو یہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں اور وہ تینوں کو جھٹلا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس شہر کے ہی دوسری طرف سے یا اس بستی میں سے ہی ایک آدمی جو ہے وہ بھی ان کی حمایت میں آیا، ان کی تصدیق کرتا ہوا آیا، ان کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ بھیجے ہوئے ہیں تو ان کی پیروی کرو. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پھر بول دیتی ہوں. وجاء من اقصى المدینہ، وجاء آیا، من اقصى المدینہ، شہر کے پرلے کنارے سے، دور کے کنارے سے. اقصیٰ کا معنی دوسرا کنارہ، دور کا کنارہ، یا پرلی طرف بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی شہر کے دوسری طرف سے وہ آیا، رجل آدمی، یسعی دوڑتا ہوا. قالا اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا پیروی کرو، مرسلین بھیجے ہوئوں کی، میرے یعنی اے میری قوم، ان بھیجے ہوئے رسولوں کی جو ہے وہ پیروی کرو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ نے کے بعد.